نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت آپ ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے خوب رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے، اور ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القول البدیع میں اس روایت کو بیان کیا گیا، فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں اللہ عز و جل لکھ دیتا ہے، 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے، اور یہ 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ اللہ کریم ہمیں کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ درود ہم پڑھتے رہیں، اس کے لیے کوئی وقت معین کر لیں تو یہ بات بہت زیادہ اچھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اس طرح سے خوابوں میں تشریف لا کر ارشاد فرمانا بھی ثابت ہے کہ کسی غلام کی عادت ہے وہ ایک مقررہ تعداد میں اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، کبھی رہ جائے تو پھر نبی پاک علیہ السلام خود کرم فرماتے خواب میں اور تشریف لا کے ارشاد فرماتے کہ تم نے درود نہیں پڑھا، ہم تمہارے درود کا انتظار کر رہے تھے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی اس طرح کے مقبول لوگوں میں شامل ہو جائیں، جب عادت بنا لیں گے اور نبی پاک علیہ السلام جب کرم فرمائیں گے، جب توجہ ہماری طرف فرمائیں گے تو انشاءاللہ نصیب یوں بھی کھل جائیں گے کہ ہم خواب میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر پائیں گے۔ آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سنتے ہیں تلاوت قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا، بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت فرمائی اور ان کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے، خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اس میں نہ کوئی حمایتی پائیں گے نہ مددگار۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا، جس دن ان کے منہ الٹ الٹ کر آگ میں تلے جائیں گے، کہتے ہوں گے ہائے کسی طرح ہم نے اللہ کا حکم مانا ہوتا اور رسول کا حکم مانا ہوتا۔ وقالوا ربنا اننا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا، اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کے کہنے پر چلے تو انہوں نے ہمیں راہ سے بہکا دیا۔ ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، اے ہمارے رب انہیں آگ کا دونا یعنی دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر۔ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اے ایمان والو ان جیسے نہ ہونا
جنہوں نے موسیٰ کو ستایا تو اللہ نے اسے بری فرما دیا اس بات سے جو انہوں نے کہی، اور موسیٰ اللہ کے یہاں آبرو والا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو۔ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی۔ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ بے شک ہم نے امانت پیش فرمائی آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر، تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، اور آدمی نے اٹھا لی، بے شک وہ اپنی جان کو مشقت میں ڈالنے والا بڑا نادان ہے۔ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، اور اللہ توبہ قبول فرمائے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نور قرآن سے ہمارے قلوب اور اذہان کو منور فرمائے، ہمارے دل اور ہمارے ذہن یہ قرآن کی روشنی سے روشن ہو جائیں، اور اللہ کریم جل وعلا ہمیں قرآن بھی نصیب کرے، قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کی بھی سعادت عطا فرمائے۔ آج سلسلے کے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے سنت کی ضرورت اور اہمیت۔ ابتدائی طور پر انشاءاللہ ہم یہ جانیں گے کہ سنت کسے کہا جاتا ہے اور اس کے کیا کیا فوائد ہیں۔ سنت بیسیکلی دو چیزوں کے مقابلے میں بولا جاتا ہے زیادہ تر، ایک تو بدعت کے مقابلے میں کہا جاتا ہے، اور دوسرا یہ سنت کا لفظ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے نبی پاک علیہ السلام کی جو اخلاق ہیں، جو عادات ہیں، ان کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے احکامات کو سمجھیں، اور کون سی سنت وہ ہے کہ جس پر عمل کرنا ضروری ہے، کون سی سنتیں مستحبہ کہلاتی ہیں، کون سی سنن ہدا کہلاتی ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آگے جب گفتگو چلے گی تو ہم اسے بیان کریں۔ آج بڑا اہم ٹاپک رہے گا۔ ہمارے نعت خان مدنی رضا اتاری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ مدنی رضا بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بینی سگانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، بینی سگانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی، کلیاں کھلی دلوں کی، ہوا یہ کدھر کی ہے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد
گرمی کا تپ گئے درد گئے، گرمی کا تپ گئے درد گئے، کلفت سفر کی گئے، نا شکر گے تو دے عظیمت کدھر کی گئے، ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے، ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے، ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے، ہیلے بگانے والوں کو، ہیلے بگانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، تیرے دامن کرم میں جس نیند آ گئی ہے، تیرے دامن کرم میں جس نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے، مجھے کیا پڑی کسی سے کروں عرض مدعا میں، مجھے کیا پڑی کسی سے کروں عرض مدعا میں، کیونکہ میری لا تو بس انہی کے در جود سے لگی گئے، میری لا تو بس انہی کے در جود سے لگی گئے، اور دو جہان بھر کے داتا مجھے پھیر دیں گے خالی، دو جہان بھر کے داتا مجھے پھیر دیں گے خالی، میری توبہ اے خدا میرے نفس کی بدی ہے، میری توبہ اے خدا میرے نفس کی بدی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے، اور میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہہ دے، میں مروں تو میرے مولا
کہہ دے کہ کوئی اس کو مت جگانا، ابھی آنکھ لگ گئی ہے، کوئی اس کو مت جگانا، ابھی آنکھ لگ گئی ہے۔ تیری یاد تھپ کی دے کر مجھے اب شاہ سلا دے، تیری یاد تھپ کی دے کر مجھے اب شاہ سلا دے، کیونکہ مجھے جاگتے ہوئے یوں بڑی دیر ہو گئی ہے، مجھے جاگتے ہوئے یوں بڑی دیر ہو گئی ہے۔ جو پائے سوال آئے مجھے دیکھ کر یہ بولے، جو پائے سوال آئے مجھے دیکھ کر یہ بولے، اسے چین سے سلاؤ کہ یہ بندہ نبی ہے، اسے چین سے سلاؤ کہ یہ بندہ نبی ہے۔ اے نسیم کوئے جانا ذرا سوئے بد نصیبہ، اے نسیم کوئے جانا ذرا سوئے بد نصیبہ، چلیاں کھلی ہے تجھ پر جو ہماری بے کسی ہے، چلیاں کھلی ہے تجھ پر جو ہماری بے کسی ہے۔ تیرا دل شکستہ اختر اسی انتظار میں ہے، تیرا دل شکستہ اختر اسی انتظار میں ہے کہ ابھی نوید وصلت تیرے در سے آ رہی ہے، کہ ابھی نوید وصلت تیرے در سے آ رہی ہے، تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیرے دامن کرم میں جسے
نیند آ گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کے فضائل بھی گویا بیان ہو رہے ہیں، عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ التجائیں بھی شامل ہے رب العالمین کے حضور کہ مولا بس چین سے جئیں اور چین سے مریں اور اس کے بعد چین سے اٹھیں، یہ تینوں چیزیں رہیں تو بڑی کمال کی بات ہے۔ بندہ اپنے ایمان کی فکر کرے اور اس کی سلامتی رہی تو انشاءاللہ قبر سے جو اٹھنا ہوگا وہ کمال کا ہوگا، سلامتی والا ہوگا، خیر والا ہوگا، ساتھ ساتھ نیک اعمال کی کثرت ہماری زندگی میں شامل رہے تو سونے پر سہاگا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا یہ بندہ مومن کے لیے گویا ثواب کا ایک خزانہ ہے۔ بندہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، اس کی نیکیاں بڑھتی رہیں گی، اور ہر سنت جو اسے پتہ چلے اور اس کا اپنانا اس کے لیے ممکن ہو، اسے چاہیے کہ اپنا لے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کسی چیز کا ثابت ہونا یا حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کا حصہ ہونا، کہا گیا کہ یہ بھی سنت ہے۔ پھر سنت کی کیٹیگریز بیان کی گئی، وہ بھی انشاءاللہ کوشش کر کے ہم بیان کرتے ہیں۔ اسد بھائی سے ہم ابتدائی طور پر تعریف اور سنت کی کچھ اہمیت کے حوالے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیدی ارشاد فرمائیے کہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت کس چیز پر اس کا اطلاق ہوگا یا اس کی کیا اقسام بیان کی جا سکتی ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ آج کا موضوع جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ دعوت اسلامی کی ایک بنیاد بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں غور کر رہا تھا اس پر، تو ایک اتنا وسیع ٹاپک اور ایک اتنا زبردست موضوع ہے کہ یوں کہیے کہ ہمارا پورا دین اس موضوع کے تحت ڈسکس کیا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک نے، وہ تو خالق ہے، وہ تو مالک ہے، بے شک اسے ہم دیکھ نہیں سکتے، اور اللہ پاک نے اپنی اطاعت کا ہمیں حکم فرمایا، اور وہ جو اطاعت ہے، وہ جو بندگی ہے، وہ جو عبادت ہے، وہ اللہ پاک کا حکم ماننا ہے، وہ انبیاء کرام کے ذریعے سے ہے، وحی کے ذریعے سے ہے، انبیاء کرام کے ذریعے ہم تک وہ پیغام پہنچا۔ اب مخلوق کو جب اللہ پاک نے اپنی اطاعت کا، اپنی بندگی کا حکم دیا، تو اب یہ سوال ہوتا ہے کہ اس کی بندگی کیسے کرنی ہے، اور پوری مخلوق کے اندر وہ کون سا ایسا شخص ہوگا، کون سی ایسی پرسنالٹی ہوگی کہ جو اللہ پاک کی عبادت میں، اللہ پاک کی اطاعت کرنے میں، اللہ پاک کی بندگی کرنے میں سب سے کامل اور اکمل ہوگا۔ تو ہر نبی کی اپنی شان ہے، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور ہماری یہ خوش قسمتی کہ ہم ان کے امتی ہوئے، تو آپ کی ذات پاک وہ کامل و اکمل ہستی ہے کہ جن کے ہر قول پر، ہر فعل پر اگر ہم غور کریں تو ہزارہا حکمتیں، بعض جو مخصوص ہیں، جو ایسی چیزیں ہیں کہ جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہی کے ساتھ خاص ہیں، وہ ظاہر ہے کہ مستثنا رہیں گی۔ اس کے علاوہ آپ کا جو بھی زندگی گزارنے کا، اللہ کی اطاعت کرنے کا جو بھی طریقہ کار ہے، وہ ہمارے لیے سنت ہے۔ سنت کا لغوی معنی جو ہے وہ طریقہ ہے۔ صحیح۔ اب اس کی اطلاقات کی بات کریں تو کافی طویل اس میں گفتگو ہے۔ کبھی حدیث پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، کبھی کسی عمل پر اطلاق ہوتا ہے، بدعت کے مقابلے میں سنت، پھر سنت کی جو کیٹیگریز ہیں اس کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ اس کے اندر ڈیفینیشنز ہیں۔ لیکن عوام کے لیے جو ہم جب سنت کی بات کرتے ہیں، جو ہمارے اس وقت ویورز ہوں گے، تو ہم اس طریقے کی بات کرتے ہیں کہ جس پر ہمارے لیے عمل کرنے میں ثواب رکھا گیا ہے۔ تو ایک تو وہ تعریفات ہیں کہ جو جن پر عمل کرنا لازم ہے اور حدیث کی اصطلاحات کے اعتبار سے ہیں، سنت مؤکدہ ہے، غیر مؤکدہ ہے، وہ سب اپنی جگہ پر، وہ احکامات فقہی کے اعتبار سے یا احادیث کی روشنی کے اندر ان کے جو اطلاقات ہیں وہ اپنی جگہ پر۔ ایک بنیادی بات جو ہمارے لیے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات عوام جب لفظ سنت آتا ہے تو اس کی اہمیت کو
کمی کی طرف جانتے ہیں، حالانکہ یہ صرف ایک ڈیفینیشن کے طور پر تھی کہ بھئی فرض کے مقابلے میں سنت کا حکم فقہی مختلف ہے، صحیح، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی چیز جو ہے وہ فرض نہیں ہے اور اس پر سنت کا اطلاق ہے تو اب جو ہے وہ ترکی کرنی ہے یا اس پر عمل ہی نہیں کرنا یا اس کو بہت زیادہ ہلکا لینا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، حکم فقہی کے اعتبار سے فرق اپنی جگہ پر ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے اعتبار سے جب ہمیں کسی بات کے بارے میں یہ معلوم ہو گیا کہ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ ہے، تو ایک امتی کے لیے اس پر عمل کرنے سے بڑھ کر کوئی اور سعادت کی بات نہیں ہو سکتی۔ ہم واقعات بھی سنیں گے صحابہ کرام کے، اولیاء کرام کے، تو اس میں ہمیں مزید ایلیبوریٹ ہوگا، مزید اندازہ ہوگا کہ یہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت میں کس قدر کوشش کیا کرتے تھے۔ اور اس کا ایک اور ڈارک پہلو یہ ہے کہ جب کوئی سنت کو کم سمجھنے لگ جاتا ہے یا اس کی اہمیت اس کے دل میں ویسی نہیں ہوتی جیسی ہونی چاہیے، تو معاذ اللہ بعض اوقات وہ تحقیر کی حد تک بھی جا سکتا ہے۔ اور آپ نے بھی اس طرح کے معاملات بعض اوقات دیکھے ہوں گے عوام کے اندر کہ بعض اوقات ان کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ یہ سنت سے نفرت کا اظہار کر رہا ہے یا سنت کی معاذ اللہ تحقیر کر رہا ہے، تو یہ تو بعض صورتوں کے اندر جو ہے وہ حد کفر تک بھی جا سکتی ہے، حالانکہ وہ ہے سنت عمل، لیکن اس کی تحقیر کرنا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل جانتے ہوئے اس کے بارے میں دل میں کجی محسوس کرنا، تو یہ بہت زیادہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ تو سب سے جو بنیادی بات ہے وہ ہمیں یہ سمجھنے کی ہے کہ سنت ہماری زندگی کے لیے وہ بنیادی چیز ہے کہ جس کے بغیر ہمارا دین مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ اس کو ایک اور انداز سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں، بعض اوقات اس طرح کے لوگ گفتگو کرتے ہیں، جب ان کو کسی کام کا کہا جائے تو یہ سوال کرتے ہیں، علماء کو اس کا زیادہ ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ بے باکی کے ساتھ، اچھا یہ فرض تو نہیں ہے نا، سنت ہی ہے نا۔ اچھا، اس کا سوال کرنے کا مطلب یہ پوچھنا نہیں ہوتا کہ اس کی کیٹیگری کیا ہے حکم کی، بلکہ معاذ اللہ وہ یوں سوال کر رہا ہوتا ہے کہ گویا کہ جب مجھے پتہ لگ جائے گا کہ یہ سنت ہے تو پھر میں اس کے عمل کی طرف ہی نہیں جاؤں گا۔ تو یہ جو پہلو ہے وہ ثواب بڑا حاصل عجیب کرنے ہے، کے لیے نہیں بلکہ عمل سے بچنے کے لیے۔ بچنے کے لیے۔ آپ یقین کریں، اگر ہم اپنے دین میں سے سنت کو مائنس کر دیں تو پھر دین باقی کہاں رہے گا۔ اب پوری زندگی کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو سنتیں اور جو آداب ہیں وہ دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اور اس کی اگزامپل ایک اور بڑی پیاری کتابوں میں لکھی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کسی کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے جو ہے وہ شیر چاہیے، تصویر بنا دو۔ اچھا، اس نے خالی جو ہے نا اس کا پیٹ بنا کے دے دیا۔ اس نے کہا یار یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا یار بغیر آنکھ کے بھی تو شیر ہو سکتا ہے، بغیر کان کے بھی تو شیر ہو سکتا ہے، بغیر دم کے بھی تو شیر ہو سکتا ہے، یعنی کہ بغیر کان کے بھی تو شیر ممکن ہے نا۔ صحیح، ایک کان والا تو ہو سکتا ہے، ایک آنکھ والا بھی تو ہو سکتا ہے، دم کٹ جائے تو شیر مر تو نہیں جائے گا۔ صحیح، یوں کرتے کرتے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خالی اس کا پیٹ رہ گیا اور ساری چیزیں اڑ گئیں اس کی۔ تو اگر ہم معاذ اللہ سنتوں کے بارے میں یہ سوچنا شروع کر دیں کہ یار سنت ہی ہے نا، تو اس کے بغیر بھی تو نماز ہو سکتی ہے، یار سنت ہی تو ہے، اس کے بغیر بھی تو کھانا ہو سکتا ہے، یہ سنت ہی تو ہے، اس کے بغیر یہ کام بھی تو ہو سکتا ہے، یہ سنت ہی تو ہے، یہ کوئی فرض یا واجب تھوڑی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کی جو نعمت عطا کی ہے اور جن کے ذریعے ہم تک دین پہنچا، تو ان کی جو سنت ہے اس پر عمل کرنا ہی ہمارے لیے افضل بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، اتم بھی ہے، اسی میں فضیلت ہے، اسی میں ہماری دین کی حفاظت ہے۔ اور ایک امتی ہونے کے ناطے جب اللہ پاک نے قرآن مجید میں اسوہ کامل، اسوہ حسنہ، یعنی کہ وہ پرسنالٹی کہ جن کی ذات ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے، جب یہ فرما دیا تو ہمارے لیے تو اتنا ہی کافی ہونا چاہیے کہ یہ عمل جو ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے، آپ نے اس کو پسند فرمایا۔ پسندیدگی پر بھی سنت کا اطلاق ہوتا ہے، عمل پر بھی ہوتا ہے۔ تو اگر ہر امتی اس سوچ کے ساتھ سنت کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں نافذ کرے گا تو
تو انشاءاللہ عز و جل اس کے برکت سے فرائض اور واجبات اور دیگر عبادات بھی اس کی یقیناً مکمل ہوتی چلی جائیں گی۔ تو اللہ پاک ہمیں سنت کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس یہ کہہ کے عرض کروں گا عوام کو یہ جو سنت کی اصطلاحی ڈیفینیشنز علم کے طور پر تو بالکل ہونی چاہیے، اس سے تو کوئی منع نہیں کرے گا، لیکن ان ڈیفینیشنز کو اور ان چیزوں کو اس لیے نہ سمجھیں، اس لیے نہ سیکھیں کہ یار پتہ لگ جائے کہ یہ عمل میں کمی اگر ہو بھی جائے تو مجھ پر کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ اس لیے سیکھیں کہ یہ میرے آقا کا عمل تھا، میرے آقا کی پسند ہے، اور اسی میں میرے دین کی حفاظت اور دنیا اور آخرت کی میری کامیابی ہے۔ سبحان اللہ، بڑی زبردست بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ اور یہاں حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ایک کال ملتا ہے۔ اب رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جتنا زیادہ اپنی عملی کیفیت کو مضبوط کیا، اس کال کا ان کے فرمان کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنے اعمال کو اس قدر مضبوط کیا، اتنا زیادہ بڑھایا ہوا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کیونکہ وہ ہر چیز ذات رسول سے لیا کرتے تھے۔ قرآن بھی انہیں وہیں سے مل رہا تھا، حدیث بھی انہیں وہیں سے مل رہی تھی، تو وہ عمل میں کسی کو کم یا زیادہ نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے بس حضور سے مل رہا ہے، اسے اپنائے چلے جاؤ، یہ زندگی کی کامیابی کی ضمانت ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم سنت سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ ہم امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ سے وقتاً فوقتاً یہ بات سنتے ہیں کہ دیوانوں کے لیے تو بس یہی بات کافی ہے کہ یہ میرے آقا کی سنت ہے، یہ میرے آقا کی سنت ہے، بس یہ بات کافی ہے۔ اور پھر اکثر آپ یہ مصرع پڑھا کرتے ہیں کہ ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ جب عشق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہے تو ان کی طرف سے جو بات ہمیں مل رہی ہے یقیناً وہ بھلائی والی ہے، یقیناً وہ کامیابی والی ہے، وہ ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دے گی، ہمیں آخرت میں بھی فائدہ دے گی۔ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم دیا، ان کے فرمان کو بھی مانا جائے، ان کی پیروی بھی کی جائے، کیونکہ بہت سے لوگوں نے جب یہ دعویٰ عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کرنا شروع کیا کہ ہم تو اللہ والے ہیں، اللہ کے بہت قریب ہیں، ہمیں اس کا زیادہ قرب حاصل ہے، تو رب العالمین نے قرب کا جو طریقہ ارشاد فرمایا ہے، جو قرب کا کیسے ملے گا، کسے ملے گا، اس کے لیے جو قاعدہ بیان فرمایا، اس میں ایاز بھائی اتباع رسول کا حکم شامل تھا۔ کیا کہیے گا؟ بلا شبہ خالد بھائی، قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اللہ رب العالمین نے جو ایک زبردست طریقہ ارشاد فرمایا ہے اپنی محبت پانے کا، اور اپنی محبت پانے کا، اور نہ صرف اپنی محبت پانے کا بلکہ گناہوں کی بخشش کا، تو اس میں اللہ رب العالمین نے جس بات کی طرف ارشاد فرمایا، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا فاتبعونی، میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، یہ اللہ کی محبت بھی دلائے گی، یہ تمہارے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کا بھی ذریعہ ہوگا۔ خالد بھائی، اس آیت کریمہ سے اگر ہم پیچھے کی دو آیات دیکھیں نا، یہاں پر جو ہے وہ غیر مسلموں سے دوستی کا اللہ رب العالمین نے منع فرمایا، پھر اس سے آگے چلتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جو ہے وہ ہر شخص اپنے اعمال کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا، اللہ اکبر، اور پھر ارشاد فرمایا واللہ رؤوف بالعباد، اللہ رب العالمین کمال مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ اب اس کے بعد قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اس آیت کریمہ کا اللہ تعالیٰ نے نزول فرمایا اور اس میں اپنے حبیب علیہ السلام کی اتباع کا حکم دیا۔ خالد بھائی، اس آیت کریمہ کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو گفتگو فرمائی ہے نا، بڑی کمال کی گفتگو فرمائی ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو پچھلی آیات گزری ہے نا، اس میں اللہ رب العالمین نے پرہیز بیان کی ہے، ٹھیک، کہ غیر مسلموں سے دوستی نہیں کرنی، اپنے اعمال کی اصلاح کرنی ہے، تو ارشاد فرمایا یہ دو پچھلی آیات میں اللہ رب العالمین پرہیز بیان فرما رہا ہے، اور فرمایا تحبون اللہ فاتبعونی میں اللہ علاج بیان فرما رہا ہے، اللہ کہ اس حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کر لو گے نا تو ان چیزوں سے خود بخود پرہیز ہوتی چلی جائے گی۔ تو ارشاد فرمایا پچھلی آیات میں نہ کرنے کے کام بیان ہو رہے تھے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کرنے کا کام بیان فرما رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی۔ دوسری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ کفار کی سے محبت، غیر مسلموں سے محبت اور ان سے تعلق کو ختم کر دینا اتنا آسان نہیں تھا، اتنا آسان نہیں تھا، یہ ایک مشکل کام تھا۔
تو فرمایا کیا چیز اس کو آسان کر سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں اس کا بیان فرما دیا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کر لو، پیروی کر لو، اور پیروی کے لیے عشق اور محبت لازم ہے۔ اور جب عشق اور محبت کسی سے ہو جاتی ہے نا، پھر بہت ساری چیزیں چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے، پھر عشق بہت سارے کاموں کو آسان بنا دیتا ہے، پھر محبت جو ہے وہ بہت سارے کاموں کو آسان بنا دیتی ہے۔ پھر وہی آپ نے جیسے بھی کہا ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے، جب بندہ عشق کی منزل پر چلنے لگ جاتا ہے، عشق کو یوں سمجھیے کہ اختیار کر لیتا ہے، محبت کو اختیار کر لیتا ہے، تو پھر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ چھوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جن کاموں کے چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے، اگرچہ کام مشکل ہے، اگر ان کو آسان کرنا چاہتے ہو تو میرے حبیب کی پیروی شروع کر دو، کیونکہ پیروی محبت سے لازم آئے گی، اور جب محبت ہوگی تو انشاءاللہ یہ کام چھوڑنا کیا ہو جائیں گے؟ آسان ہو جائیں گے۔ اور پھر ایک اور تعلق کو جو ہے وہ مفتی صاحب نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا کہ فرمایا دیکھو اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا اس دن ہر شخص اپنے سامنے پائے گا ان چیزوں کو جن کو دنیا میں اختیار کر کے آیا۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، جو خیر کا کام کیا، جو برائی کا کام کیا، سب کو موجود پائے گا۔ ارشاد میں دیکھو کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ جو کام کرو گے، اگر کفار کے ساتھ ان کے تعلق کو برقرار رکھو گے، ان کی پیروی کرو گے، ان کے ساتھ رہو گے، ان کے کاموں کو اختیار کرو گے، تو یاد رکھو کہ وہ سب قیامت کے دن ظاہر ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین انہیں ظاہر فرما دے گا، لیکن ارشاد فرمایا فَاتَّبِعُونِي، اگر میرے حبیب کی پیروی کر لو گے، ان کی سنت کو لازم کر لو گے، ان کے نقش قدم پر چل جاؤ گے، ان کے پیچھے پیچھے آنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، پھر اللہ تمہارے عیبوں کو ظاہر نہیں فرمائے گا، اللہ اپنی شان ستاری سے انہیں چھپا کر تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا۔ کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ اگر ہم سنت کو اختیار کر لیں، سنت کو لازم کر لیں، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو فالو کرنے والے بن جائیں، ان کی محبت کو اختیار کرنے والے بن جائیں، تو آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین کی کیسی کرم نوازی کا ظہور ہوگا۔ سبحان اللہ کہ اللہ رب العالمین اپنے شان ستاری سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، ہمارے عیبوں کو چھپا دے گا، اور اپنی مغفرت ہمیں عطا فرمائے گا۔ اور ارشاد فرمایا کہ دیکھیے پچھلی آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ اللہ رؤوف ہے اپنے بندوں پر، مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ ارشاد فرمایا اس آیت میں اب ان بندوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ کن بندوں پر مہربان ہے، کون سے بندے ایسے ہیں جو رب کی مہربانی پانے والے ہیں، رب کی مہربانی میں سے حصہ لینے والے ہیں۔ ارشاد فرمایا فَاتَّبِعُونِي، جو حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطیع اور فرما بردار ہوں گے، جو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں گے، جو ان کی پیروی کرنے والے ہوں گے، ان کی سنت کو لازم کرنے والے ہوں گے، وہ اللہ کی مہربانی میں سے حصہ پانے والے ہوں گے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رؤوف میں سے حصہ پانے والے ہوں گے۔ تو کتنا زبردست انداز ہے کہ اگر ہم رب کی مہربانی چاہتے ہیں، رب کا لطف و کرم چاہتے ہیں، رب کی عطا چاہتے ہیں، تو پھر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیجئے، ان کی سنت کو لازم کیجئے۔ اب یہاں پر ہم سنت کی اہمیت پر بات کر رہے تھے نا جی خالد بھائی، تو مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت مثال کے ذریعے سنت کی اہمیت کو سمجھایا۔ فرمایا سنت کی اہمیت ایسی ہے جیسے کھانے میں پانی کا جو حصہ ہے، کھانے میں پانی کی جو اہمیت ہے نا، ارشاد فرمایا وہ سنت کی اہمیت ہے۔ فرمایا کوئی کھانا ایسا نہیں ہے جو پانی کے بغیر پکتا ہو، کوئی کھانا ایسا نہیں کہ جو پانی، اور کھانے کے اندر جو بھی آئٹم، جیسے ہم سبزی وغیرہ ہم غور کرتے ہیں تو آپ دیکھیے سبزی کی فصل لگتی ہے، سبزی اس کو بھی پانی لگتا ہے، پھر جب کھانا تیار ہوتا ہے وہ سبزی بنتی ہے اس میں بھی پانی موجود ہوتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ کوئی فرض جو ہے وہ سنت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، جس طریقے سے کھانا جو ہے وہ پانی کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، اسی طریقے سے ارشاد فرمایا فرض جو ہے وہ سنت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ تو اس قدر سنت کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کی یوں سمجھیے کہ امپورٹنس ہے کہ ہم اس کو اختیار کرتے ہیں تو پھر ہم جا کر یوں سمجھیے کہ فرض کو مضبوطی سے تھامنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی بات کی، صحابہ کرام علیہم رضوان کے انداز آپ یقین کیجئے کہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور یہ اس کے پیچھے حقیقت میں محبت ہے، وہ ٹوٹ کر محبت جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے کی ہے، جو ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس حد تک جا کر فالو کرنے پر یوں سمجھے کہ ان کی سیرت میں نظر آتا ہے خالد بھائی،
حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں نے ایک جگہ پر پڑھا کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کون سے جانور ایسے ہیں کہ جن کی قربانی جائز نہیں؟ تو حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، ایسے اشارہ کر، 4 چیزیں، 4 جانور ایسے ہیں جن کی قربانی جائز نہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے کھڑا ہو کر بیان کر رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایسے ہی کھڑے ہو کر بیان فرمایا۔ کیا بات! اور پھر ارشاد فرمایا، یہ جو میں نے 4 انگلیوں کا اشارہ کیا ہے نا، یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی کیا تھا، پر بات یہ ہے کہ برا کی انگلیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیوں کی طرح نہیں ہیں۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیے صحابہ کرام علیہم رضوان کا اتباع رسول کا جذبہ اور انداز کس حد تک جا کر ہے کہ آپ کس انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فالو کر رہے ہیں، وہ پورا طریقہ، وہ پوری ہسٹری آپ سمجھیے کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ دہرا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن ایک کرتا زیب تن فرمایا، تو اس کی آستین جو تھی وہ آستین یوں سمجھ لیجیے کہ انگلیوں سے زائد تھی، اور یہ سنت جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے صاحبزادے کو حکم دیا کہ چھری لے آؤ۔ چنانچہ چھری لائی گئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو انگلیوں سے زائد کپڑا ہے نا، اسے کاٹ دو اسے۔ تو جب آپ کے صاحبزادے نے انگلیوں سے زائد کپڑا چھری کے ساتھ کاٹا، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چھری کے ساتھ جب کٹنگ ہو تو ظاہر ہے وہ ایک ربط کے اندر نہیں ہوتی، تو کچھ کپڑا آگے پیچھے کٹ ہو گیا۔ تو حضرت آپ کے جو صاحبزادے تھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کی، بابا جان اس کو کینچی سے بھی تو کاٹا جا سکتا تھا، آپ نے چھری سے کاٹنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا، ایک بار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آستین بھی اسی طرح دراز ہو گئی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چھری سے کاٹنے کا حکم ارشاد فرمایا میں نے بھی اسی لیے چھری سے کاٹنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیے حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کا اتباع سنت، اس کی بات کی پرواہ نہیں ہے کہ کپڑے کا کیا ہوگا، کیسا لگے گا، اور کیا سٹیٹس ہے، کیا منصب ہے، کیا عہدہ ہے، کیا خلافت ہے، کیا امیر المومنین ہے، لیکن اس بات کی پرواہ نہیں ہے۔ اتباع سنت کا جذبہ ایسا ہے، محبت رسول ایسی دلوں میں جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ بسی ہوئی ہے کہ اس کی لازمی اس کی پیروی، اس کی اتباع کا اس قدر انداز ہے کہ اس بات کی پرواہ نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے یا کپڑا دیکھنے میں کیسا لگے گا۔ اور کہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی چھری سے کاٹنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا، لہذا اسی لیے میں نے بھی چھری سے کاٹنے کا حکم دیا ہے۔ یہ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کے پیروی کے، محبت کے انداز، اللہ اکبر، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو، ان کی پیروی کو، ان کے طریقوں کو اگر ہم اختیار کریں تو یہاں تک بیان کیا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل جو ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو فالو کرنا، ان کے طریقے کو فالو کرنا، یہ رفعت، بلندی اور عزت کا سبب ہے۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان سے بڑھ کر عزتیں کس کی ہوں گی خالد بھائی؟ آپ دیکھیں کہ آج جو کائنات میں ان کے سروں پر عزت کے تاج سجے ہوئے ہیں، جیسا کہ آپ نے کاظمی شاہ صاحب کے حوالے سے بیان کیا، بلا شبہ اس میں ایک روشن پہلو جو نظر آتا ہے ان کی سیرت میں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور طریقے کی فالوئنگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی یہ ایسا سنت پر عمل کا جذبہ نصیب فرمائے، انشاءاللہ یہ دونوں جہاں میں عزت اور رفعت کا سبب اور باعث بنے گا۔ آپ دیکھیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان کا انداز کتنا عظیم ہے کہ جگہ جگہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز کو یاد بھی رکھا ہوا ہے، اس کو دہرایا بھی جا رہا ہے۔ قرآن و حدیث کو دیکھتے ہیں تو قرآن بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہمیں یہی درس دے رہا ہے کہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے کامیابی کو حاصل کر لیا، فوز عظیم، اسے بڑی کامیابی اسے نصیب ہو گئی۔ مدنی چینل کے ناظرین، رب العالمین جل وعلا نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو، فرما برداری کو اپنی رضا کا مجدہ ملنے سے گویا تعبیر فرمایا۔ قرآن کریم کے الفاظ دیکھیں تو ارشاد فرمایا گیا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی، رسول کا حکم مانا، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مانا۔ جہاں پیروی کی بات کی جائے کہ جو حضور کے طریقے پر چلا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بنا۔ آپ دیکھیے صحابہ کرام علیہ رضوان اسے کس نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، اور کتنی زبردست ان کی عظیم ہستی ہے۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں، حضور کی سنت کو اپنانے میں انداز کیا ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال شریف کا وقت قریب آیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا اور ان سے جو گفتگو شنید ہوئی، جو اس وقت بات چیت ہوئی، اپنی بیٹی سے اس وقت بات کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کفن میں کتنے کپڑے تھے، آپ کی وفات کس دن ہوئی۔ پھر اس سوال کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا گیا کہ یہ سوال اس لیے تھا کہ آپ کی یہ انتہائی تمنا تھی کہ زندگی کے ہر لمحے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، تو میں نے اپنے تمام معاملات میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی اتباع کی ہی ہے، کیا بات کہ جیسے حضور کرتے تھے، جو حضور کی پسند ہوتی تھی ہم اسی طرح چلا کرتے تھے۔ کاش ایسا بھی ہو کہ مرنے کے بعد کفن اور وفات کے دن میں بھی مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع نصیب ہو جائے۔ جس دن حضور کا وصال ہوا کاش میرا بھی اس دن ہو جائے، جس طرح حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کفن دیا گیا، کاش مجھے بھی ایسا نصیب ہو جائے۔ یہ وہ وارفتگی ہے جو صحابہ کرام علیہ مردوان کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھی، اور یہی ایک وجہ اس کی بھی ہے کہ ہم صحابہ کرام علیہ مردوان سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، کیونکہ جس نے اپنا مقتدا، اپنا پیشوا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا اور جو اس در کے حقیقی غلام ہو گئے، وہی تو وقت کے امام ہوئے، انہی کی تو زمانے میں پیروی کی جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ ہے، سنت کی ایک تعریف یوں بھی بیان کی گئی، الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، وہ طریقہ کہ دین میں جس کے مطابق چلا جائے، وہ صحابہ کرام علیہ مردوان نے حضور سے سیکھا، پھر صحابہ کرام علیہ مردوان سے تابعین نے سیکھا، اور وہی تسلسل الحمدللہ چلا آ رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بزرگان دین رحمہم اللہ المبین بڑی کثرت سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں کا درس دیتے، لیتے، سنتے، سیکھتے، سکھاتے آئے ہیں الحمدللہ۔ جس طرح قبلہ اسد بھائی ارشاد فرما رہے تھے کہ دعوت اسلامی میں تو الحمدللہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سنتوں کی عالمگیر تحریک ہے نا، یہاں بچوں کو دسترخوان پہ بھی بٹھایا جاتا ہے تو پھر اس پہ بھی سنتیں سکھائی جاتی ہیں۔ جی دیکھیے، اس میں ایک اور پہلو ہے جو ہمیں بہت زیادہ غور طلب ہے، ناظرین کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، سب کے لیے، کہ اہمیت تو سنت کی نہ کم تھی، نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ صحیح، قرآن میں جب بیان ہو گیا، رب کائنات نے بیان فرمایا، خود ہمارے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا۔ اب جو ضرورت ہے یا جو گیپ ہے وہ اس بات کا ہے کہ ہمیں اپنے اس ٹائم کے اندر اپنے اطراف میں وہ کریکٹرز چاہیے، وہ افراد چاہیے کہ جن کو دیکھ کر لوگ سنت پر عمل کرنے کا جذبہ حاصل کر سکیں۔ جو ڈسٹینس کہیں یا ڈیفرنس کہیں وہ یہاں پر آ کر ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عمل کیا، وہ کامیاب ہو گئے، ہمارے اکابرین نے عمل کیا، وہ کامیاب ہو گئے۔ آج بھی جو اس پر عمل کرتا ہے وہ کامیاب ہے۔ جہاں پر مسلمان ناکام ہے تو وہاں پر وہ اپنے کلچر کو، اپنے اسلامک ٹریڈیشن کو، پیارے آقا کی سنتوں کو چھوڑ کر ناکام ہے۔ اس وقت جو پوری دنیا کے اندر اس وقت بھی اور ہمیشہ سے جو رہا، جتنی بھی بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، اس کی تحقیق کے بارے میں ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ بظاہر کسی زمین کے ٹکڑے کے لیے نہیں ہوتی، یہ کسی ایک جنگل پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ کوئی انسانوں کا گروہ اپنا کلچر اور اپنی بات دوسرے انسانوں کے گروہ پر نافذ کرنا چاہتا ہے۔ یہ نظریات بنیادی طور پر ہوتے ہیں جو ڈیفرنس ہوتے ہیں، اور پھر وہ امپوز کرنے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف جو ہے لوگ جنگیں تک کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں جو بھی طبقہ ہے جو جس کے ساتھ کلچر کے ساتھ یا کسی بھی طبقے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تو وہ اپنی چیزوں کے ساتھ اتنا زیادہ پوزیسو ہوتا ہے کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا اور میں تمہیں بھی اس پر لانے کی جو ہے وہ کوشش کروں گا۔ تو جب دنیا کے اندر یہ معاملہ ہے تو اگر کوئی مسلمان اپنے آقا کی سنت کو ترک کرتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے اس بنیادی نظریے کو ترک کر رہا ہے۔ وہ ایک انسانی جو ایک فطرت ہونی چاہیے کہ آپ کا جس چیز کے ساتھ تعلق ہے آپ اس کے لیے پوزیسو ہونے چاہیے۔ تو غیر مسلم سے تو ظاہر ہے کہ سنت پر عمل کا تقاضا نہیں کیا جائے گا، اس سے تو ایمان کا تقاضا کیا جائے گا، ظاہر ہے کہ یہ اس کا تقاضا بعد میں ہے۔ لیکن
ایک وہ شخص ہے جو قرآن پر بھی ایمان رکھتا ہے، جو حدیث پر بھی ایمان رکھتا ہے، پیارے آقا پر بھی ایمان رکھتا ہے، وہ اس بات کو بھی مانتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اسوہ کامل ہے، تو جب عمل کی باری آتی ہے تو وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ اور یہی وہ ڈیفرنس کہہ لیں کہ آج مسلمان ایز اے نیشن، ایز اے قوم جو ہے وہ دنیا کے اندر اس کی وہ پوزیشن نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے۔ جب تک سنتوں پر عمل کا جذبہ تھا اس وقت تک مسلمانوں کی کیا کیفیت تھی، اور اب جب سنتوں کا جذبہ نہ ہونے کے برابر ہے تو اب ہماری کیفیت کیا ہے۔ تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے تو ہمیں کریکٹرز چاہیے۔ ہوتا کیا ہے، ہم لاکھ بیان کر دیں، ہم حدیثیں سنا دیں، ہم قرآن کی آیتیں بیان کر دیں، ہم جو ہے فضائل بیان کر دیں، سب کچھ بیان کر دیں، لیکن جب کوئی شخص ہمارا ناظر اپنے اطراف میں کسی کو عمل کرتا ہوا ہی نہیں دیکھتا، وہ آفس میں ہے، وہ اپنے گھر میں ہے، وہ کسی بھی مقام پر ہے، تو اس کا پھر وہ جذبہ بیدار نہیں ہوتا۔ صحیح۔ تو اگر ایک مسلمان سنت پر عمل کرنے کو اپنے گھر میں نافذ کرے، اپنے آفس میں نافذ کرے، اپنی نجی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، تو دوسرے مسلمان کو اس سے جو ہے وہ ایک ہمت افزائی ہوتی ہے۔ اور یہی ڈیفرنس ہے، جب یہی عام مسلمان جب کسی مدنی قافلے کا مسافر بنتا ہے تو ساری سنتوں پر عمل کرنا آسان ہے، اور جیسے ہی وہ واپس آیا اب گھر کے اندر اس کا انداز ہی بدل جاتا ہے۔ تو واٹ از دا ڈفرینس؟ ایسا تو نہیں ہے کہ اس کا معاذ اللہ قرآن تبدیل ہو گیا ہے، یا اس کا کوئی سنت کی ڈیفینیشن چینج ہو گئی ہے، صحیح، نظریہ عقیدہ بھی وہی رہا، وہ یہ سب چیزیں ہوئی ہیں، لیکن فرق کہاں پر آیا کہ جب وہ کسی سنت پر عمل کرنے والے لوگوں کے ساتھ تھا تو اس کے سامنے کریکٹرز تھے۔ جب سامنے کریکٹر ہے تو اس کے لیے عمل کرنا بھی آسان ہوا، اس کو وہی اچھی بات لگ رہی ہے۔ تو اللہ کرے کہ آج کے سلسلے میں جو ہم بات کر رہے ہیں، جو بھی ہم سن رہے ہیں، تو ہم کوشش کریں کہ ہم وہ کریکٹر بنے نا۔ اب ہم یہ انتظار کریں کہ کوئی اور آئے گا تو کرے گا، بھئی ہم بھی تو مسلمان ہیں۔ صحیح۔ تو میرے اپنے گھر کے اندر اچھا سنت جو ہے وہ فقط کھانا پینا اور یہ چند دعاؤں کا نام تو نہیں ہے نا۔ جب ہم سنت کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمارا پورا لائف اسٹائل ہے، اس کے اندر ہمارا لباس بھی ہے، اس میں ہماری گفتگو بھی ہے، اس میں ہمارا کھانا پینا بھی ہے، اس میں ہمارا انداز تجارت بھی ہے، اس کے اندر نکاح کی تقریبات بھی ہیں، تو اس کے اندر موت میت کی تقریبات بھی ہیں، اس کے اندر کسی کے گھر مہمان بن کر جانا ہے، کسی کا ہمارے گھر پر آنا ہے، سفر کرنا ہے، دوست بنانا ہے، استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے، عالم اور ایک عام شخص کا رشتہ ہے۔ یعنی کہ جب ہم سنت کی بات کرتے ہیں تو سنت کسی چند چیزوں کا یا سلیکٹیو کسی چند چیزوں کا نام تو نہیں ہے، صحیح، وہ تو ہمارے پوری زندگی کو یہ جو ہے وہ گھیرے ہوئے ہے۔ تو مین چیز یہ ہے کہ ہم وہ کریکٹر بنیں، اور ہمارے معاشرے کے اندر وہ سنت پر عمل کرنے والے، جب کریکٹرز زیادہ سے زیادہ ہوں گے، کریکٹر سے مراد عمل کرنے والے۔ امیر علیہ سنت خود فرماتے ہیں کہ جب دعوت اسلامی کی ابتدا ہوئی وہ زمانہ ایسا تھا کہ جب داڑھی رکھنا جو ہے وہ بڑا ایک اچھوتا سا کام تھا، یعنی معاذ اللہ ہمارے اسی مسلمان معاشرہ ہے، کراچی تو زمانے سے مسلمان یہاں پہ آباد ہیں، لیکن اسی مسلم معاشرے کے اندر ایک بنیادی سنت جو حکم کے اعتبار سے واجب کے درجے میں ہے، اس پر کوئی عمل کرتا تھا تو لوگ تعجب کے ساتھ دیکھتے تھے، اچھا اس نے داڑھی رکھ لی ہے، اور نوجوانوں میں داڑھی رکھنے کا ریشو تو نہ ہونے کے برابر تھا۔ لیکن ایک پازیٹیو ہم بات کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ زمانہ ہمیشہ برائی ہی کی طرف بڑھا ہے، کچھ چیزیں بعض جگہوں پر وہ پازیٹیو بھی ہوئی ہیں۔ امیر علیہ سنت خود کمپیریزن بیان فرماتے ہیں کہ الحمدللہ آج وہ پوزیشن نہیں ہے، یعنی آج جو داڑھی رکھنے والوں کے نوجوانوں میں جو تعداد ہے وہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اچھا ایک وقت تھا کہ داڑھی والے کا جو ہے وہ نکاح کیسے ہوگا، تو داڑھی والا یہ کیسے کرے گا، تو داڑھی والا وہ کیسا کرے گا، اب اس کے اندر چینج آئی۔ تو اب جب ایک شخص نے کسی چیز کا بیڑا اٹھایا اور اس کو ایمفیسائز کر کے خود عملی کردار ادا کیا اور کوشش کی، تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ لاکھوں افراد اور ہزاروں گھرانے ایسے ہیں کہ اوورآل 100% نہ صحیح لیکن اس گھر کا ہم انداز زندگی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ اسلامک کلچر کے مطابق ہے، ہمارے گھروں کے اندر ایسی چیزیں ہیں جو کہ اسلامک کلچر کو ریپریزنٹ کرتی ہیں، اور ہمارا کھانا پینا لباس، اب یہ لاکھوں مسلمان جو امامہ شریف باندھ رہے ہیں، جو سفید لباس کو پسند کر رہے ہیں، جو کسی حد تک کھانے کی سنتوں کا خیال رکھ رہے ہیں، جو دعائیں پڑھ رہے ہیں، تو یہ بھی تو کسی ایک شخص نے ابتدا کی۔
صحیح. اور اس کی انیشیٹو لینے کے بعد ہزاروں افراد، لاکھوں افراد اس سے متاثر ہوئے اور انہوں نے بھی اس چیز کو اپنے اندر نافذ کرنے کی کوشش کی. تو ہم اگر عملی طور پر اپنی زندگیوں کے اندر ان چیزوں کو نافذ کرنے کی طرف بڑھیں گے اور ہم خود آگے بڑھ کر، ہر مسلمان اپنی رسپانسبلٹی سمجھے نا صحیح. کہ اب یہ سنت پر عمل کہاں سے ہوگا، اتنی اہمیت تو بیان ہو گئی، اب یہ معاشرہ کیسے سدھرے گا، لوگ کیسے عمل کریں گے، یا یہ تو ایک خاص طبقے کا عمل ہے. جب تک ہم یہ بات کرتے رہیں گے یا سوچتے رہیں گے تو دیر از نو چینج، وہاں پہ کوئی تبدیلی واقع نہیں ہونے لگی. یوں بھی تو ہوتا ہے نا سب بھائی، کہا جاتا ہے یہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ بہت اونچی بات ہے. ہم کہاں اس قابل کے یہاں تک پہنچے؟ ہم تو بس جو ہو رہا ہے جیسا ہو رہا ہے، ہم تو کلمہ پڑھ کر مسلمان کافی ہیں، اس تک عمل تک میں کیسے آ سکتا ہوں؟ اگر میں اپنے آپ کو راضی کرنا چاہوں کہ میں ایسا بن جاؤں کہ سنتوں کا عامل بن جاؤں، لوگ مجھے سنتوں کا عامل کہیں، یہ اپنے اندر میں پاور کیسے لاؤں؟ حالانکہ میں جس معاشرے میں رہ رہا ہوں بڑی مشکل سے دو ایک موٹے موٹے کام کرنے کو میسر آتے ہیں. اب میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی اگر سنتوں کا خیال رکھوں، یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ بات تو درست ہے جو کہتا ہے کہ یہ تو بڑی اونچی بات ہے، سنت پر عمل بات تو بڑی اونچی ہے جی. لیکن آپ سے یہ سوال ہے، سائل سے یہ سوال کیا جائے، جو یہ سوچتا ہے اپنے آپ سے سوال کرے، کیا آپ اونچا نہیں بننا چاہتے؟ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جب چاہتے ہیں تو وہ اونچا کام کرنا پڑے گا نا. تو اب اصل بات تو یہ ہے کہ میں اس پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو، مسلمان کے لیے جو سب سے بڑی موٹیویشن ہے وہ تو اللہ کی رضا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کیا ہم اپنے آپ کو کامیاب نہیں دیکھنا چاہتے؟ کیا ہم اسلامی معاشرے کو پنپنا نہیں دیکھنا چاہتے؟ اور آ کر کہ جنات نے تو آ کے انسانوں میں عمل نہیں کرنا، نہ ہی جنات کی فوج نے آ کے ہمارے اندر کوئی تبدیلی پیدا کرنی ہے. تو معاشرے کا جو بگاڑ ہے اس کا سدھار بھی تو میں نے ہی کرنا ہے. میں کب تک یہ سوچتا رہوں گا کہ یہ کام جو ہے وہ کوئی اور آ کر کرے گا؟ مجھے ہی آ کر کرنا ہے. ہاں، ترغیب کی بات ہے، ثواب کی بات ہے، معلومات کی بات ہے، تو وہ تو دیکھیں نا علماء کر ہی رہے ہیں، مدنی چینل کے ذریعے، دعوت اسلامی کے ذریعے، مبلغین کے ذریعے، اور جو اچھے با کردار مسلمان ہیں ان کے ذریعے ہم تک تو باتیں پہنچ ہی رہی ہیں. لیکن یا تو آپ معاشرے کے پیچھے چلیں گے یا معاشرہ آپ کے پیچھے چلے گا. آپ سب سے پہلے تو یہ اپنے آپ سے سوال کریں گے نا کہ آپ چاہتے کیا ہیں. اور کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں اسلامک کلچر نہیں چاہتا، میں سنتوں بھرا معاشرہ نہیں چاہتا. اسی مسلمان سے ہم پوچھیں کہ بھئی آپ کی خواہش کیا ہے؟ آپ یہ تو کہہ رہے ہو کہ میرے اطراف میں ایسا نہیں ہے، میں کیسے کروں، تو لوگ یوں نہیں کر رہے. لیکن آپ کا اپنے بارے میں یا اپنے نسلوں کے بارے میں یا آپ کا اس معاشرے کے بارے میں آپ کی اپنی سوچ کیا ہے؟ اگر آپ کی یہ سوچ ہے کہ یار یہ اسلامک ہونی چاہیے تو آپ کو اس پر عمل کرنا چاہیے. باقی رہی بات جو بہت بڑی بات ہوتی ہے، ہم شرم محسوس کرتے ہیں، اپنے آپ کو کمتر بعض اوقات فیل کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے عمل کرنے میں ہمیں دشواری محسوس ہوتی ہے، تو یہ تو ایک ول پاور اپنے اندر ہمیں جنریٹ کرنی ہی پڑے گی کہ میں اپنے آپ کو مسلمان ہونے کے باوجود کسی سنت پر عمل کرنے میں کم تر کیوں محسوس کروں. کم تر تو اس کو محسوس کرنا چاہیے کہ جو کسی غیر کے کام عمل پر جو ہے وہ فالو کر رہا ہے. یعنی کہ میں کیسا مسلمان ہوں کہ میں جب کسی غیر کے اور بعض اوقات کفار کے طریقے پر عمل کر رہا ہوں تو میں اپنے آپ کے اندر فخر محسوس کر رہا ہوں، اور جب میں اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہا ہوں تو میں اپنے آپ کو کمتر محسوس کر رہا ہوں. کمتر تو وہ ہونا چاہیے کہ جو غیروں کے طریقے پر عمل کر رہا ہے، میں کیوں کمتر ہوں؟ یہ جو آپ نے جو کہا نا کہ یہ جو فیلنگز ہیں جی، تو یہ مجھے ہی تو دور کرنی ہے، اور وہ ایسے ہی دور ہوں گی کہ جب ہم کسی چیز کی اہمیت، اس کے نتیجے، اس کی فضیلت، اس کی برکت اور اس کی جو ایک بہت بڑی جو چیز ہے اس پر ملنے والی ریوارڈ جو ہے اس پہ جو ہم نظر رکھتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی تو غور کر سکتے ہیں نا کہ یار اگر میں عمل نہیں کر رہا جی، تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی عمل نہیں کر رہا. اسی معاشرے کے اندر، اسی دنیا کے اندر، ہمارے ہی خاندان کے اندر، ہمارے ہی محلے کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا شخص تو ہوگا نا جو ان باتوں پر عمل کر رہا ہوگا. تو وہ بھی جی رہا ہے، اس کی بھی زندگی گزر رہی ہے، اور وہ بھی اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے جی رہا ہے. اور اب تو میڈیا کے بعد، یعنی کہ میڈیا کا ایک پازیٹیو امپیکٹ اگر ہم دیکھیں،
پہلے ہو سکتا ہے کوئی کسی گاؤں دیہات میں بیٹھا ہوا شخص کہے کہ یار میں اس پر کیسے عمل کروں گا، صحیح، یہ تو بڑا مشکل ہے، تو کوئی بھی نہیں کر رہا۔ آپ جہاں بھی ہیں دنیا میں، میڈیا کے ذریعے آپ کو ہزاروں افراد ہزاروں سنتوں پر عمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ایسے معاشرے نظر آئیں گے، ایسی جگہیں نظر آئیں گی۔ اب مدنی چینل جو آپ کو رات دن چیزیں دکھاتا ہے تو یہ اسی معاشرے کے افراد ہیں، یہ کوئی جو ہے وہ مریخ کے لوگ تو نہیں ہیں، ٹھیک، یہ کسی اور سیارے میں تو آباد نہیں ہے نا، اسی دنیا میں ہمارے ہی ملک کے اندر اور اسی دنیا کے اندر رہنے والے ہیں، لیکن آپ کو سنتوں پر عمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ الحمدللہ، تو ہم ان سے کیوں نہیں موٹیویٹ ہوتے؟ ہم ان کی جو چیزیں ہیں ان کو ہم کیوں نہیں لیتے؟ اور امیر علیہ سنت کی ہستی اور آپ کی ذات ہمارے موٹیویشن کے لیے کافی ہے۔ جس طرح ہم بزرگوں کی آج بات کر رہے ہیں، ہمارے اسلاف الحمدللہ وہ اس زمانے کے لیے موٹیویشن تھے، آج بھی ہمارے لیے ہیں۔ لیکن اپنے اس زمانے کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے لیے آج یہ ہمارے جو بڑے ہیں یہ ہمارے لیے موٹیویشن ہے بے شک، کہ دیکھیے انہوں نے اس زمانے کے اندر کتنا بڑا خود عمل تو کیا ہی کیا، لیکن ان کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ایک بڑی تعداد نے اپنی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کی۔ ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں، موٹیویشن کے لیے عرض کر رہا ہوں، کہ جو یہ باتیں کرنے والے ہیں نا کہ یار میں اس پر کیسے عمل کروں تو یہ کیسے کروں، یعنی کہ وہ دنیاوی اعتبار سے بہت بڑے مالدار لیکن سنتوں پر عمل کرنے والے، سبحان اللہ، دعوت اسلامی کی برکت سے۔ ایک تاجر سے میری ملاقات ہوئی، امامہ شریف سجاتے ہیں وہ، اور کتنے بڑے تاجر ہیں، یوں کہیے کہ اب ناظرین مختلف علاقوں کے، میں یہاں کی بات کروں تو شاید پی آئی بی کی کھڑے کھڑے ایک گلی تو خرید لیں، ٹھیک ہے، اتنے بڑے تاجر ہوں گے۔ صحیح، اچھا، سر پہ امامہ، یہی کرتا شلوار، سنت کے مطابق وائٹ لباس۔ ماشاء تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ جب اپنی میٹنگز میں جاتے ہیں، وہ جس کمپنی میں کام کرتے ہیں ان کے علاوہ سارے غیر مسلم ہیں، اور ان کے اندر ان کا ایک اچھا نام ہے، اور ان کے جو ٹاپ 3 تاجر ہوں گے ایز اے انویسٹر ان کے لیول پر ہوں گے۔ تو میں نے کہا جب آپ میٹنگ میں جاتے ہو وہاں پر تو سارے غیر مسلم ہوتے ہیں، تو وہاں پر آپ اسی لباس میں جاتے ہو؟ آپ ان کا جواب سنیں، جی، یہ ہمارے بہت سوں کے لیے ایک موٹیویشن بھی ہوگی اور بہت سوروں کے سوال کا جواب بھی ہوگا۔ کہنے لگے اسد بھائی الحمدللہ میں امامہ شریف کے ساتھ ہوتا ہوں، ماشاء میں جو گھر میں لباس پہنتا ہوں وہی میرا لباس ہوتا ہے سنت کے مطابق۔ بلکہ آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ جب ہماری میٹنگ ہوتی ہے تو کبھی دوپہر کے وقت بھی ہوتی ہے، تو وہ کفار، وہ غیر مسلم جو پارٹنرز ہیں جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں، وہ اپنا کھانے کا ٹائم میری نماز کے وقت کے مطابق رکھتے ہیں کہ یار اس کو نماز پڑھنی ہے تو ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اب بتائیں، یعنی کہ جب ایک مسلمان نے اپنے کردار کو نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے، اپنے لباس کو نہیں چھوڑا، اپنی نماز کو نہیں چھوڑا، تو امپیکٹ کیا ہوا کہ غیر مسلم بھی اس کی نماز کا خیال کر رہے ہیں کہ یار یہ ہمارے درمیان ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ ہم میٹنگ اگر ایسے ٹائم میں جاری رکھیں گے تو یہ اٹھ کے چلا جائے گا، تو ہم نے تو کھانا کھانا ہی ہے، اب غیر مسلم نے تو نماز نہیں پڑھنی ہے لیکن اس کو کھانا تو کھانا ہے، تو وہ لنچ بریک میری نماز کے مطابق رکھتے ہیں۔ تو کھانے کا ٹائم ہوتا ہے، میں اپنا کھانا لے کے جاتا ہوں، اپنا کھاتا ہوں، وہ اپنا کھاتے ہیں، اور میں اپنی نماز ادا کرتا ہوں، اور مجھے کوئی ایسی فیلنگز نہیں ہوتی کہ یار میں جو ہے اتنا بڑا پیسے والا ہوں اور میرے ساتھ جو ہے وہ غیر مسلم ہے، کفار ہیں۔ تو ایک ایگزامپل ہے نا اسی معاشرے کی ہے۔ اچھا، ایک مالدار شخص کی ہے، بعض اوقات معاذ اللہ یہ بھی غلط فہمی ہوتی ہے کہ یار یہ تو امیروں کے کام نہیں ہے یا پیسے والوں کے کام نہیں ہے، بعض اوقات لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک مثال ہے، ایسی ہزاروں مثالیں ملیں گی کہ جو کسی بھی ایسے طبقے، وہ مالدار بھی ہے، ایک پروفیشنل ادارے کے اندر بھی ہے، لیکن اس نے اپنے اسلامک چیز کو چھوڑا نہیں ہے۔ صحیح، تو یہ تو میرے اندر کی کمزوری ہے نا کہ ہم کسی ایسی جگہ پر جائیں تو اچھا اس کا تو کوئی کاروبار تباہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، صحیح، اس کا تو کسی نے مذاق نہیں اڑایا، اچھا اس کی زندگی پر جو ہے وہ کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ بہت سارے گناہ گار غریبوں سے وہ نیک امیر اچھا کہ اللہ نے اسے مال سے بھی نوازا اور عمل کا بھی جذبہ عطا فرمایا۔ تو اگر آپ کسی بھی ایسے پہلو پر غور کریں گے تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہم کرنا ہی نہیں چاہ رہے ہوتے، تو پھر یہ لیم ایکسکیوزز ہوتے ہیں کہ یار کیسے کروں۔ حالانکہ اسی معاشرے کے اندر آپ کو کسی بھی طبقے کا سنت پر عمل کرنے والا اگر شخص چاہیے تو ڈھونڈنے سے مل جائے گا، اور وہ بھی اپنے پروفیشن کے اندر، اپنے طبقے کے اندر عزت کے ساتھ، اور اپنی پروفیشنل لائف کے ساتھ، اپنے بزنس کے ساتھ، اپنے ان تمام تقاضوں کے ساتھ وہ اپنی لائف کو جو ہے وہ گزار رہا ہے۔
تو اللہ پاک ہمیں یہ جذبہ عطا فرمائے، ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اس میں کہیں پر بھی کوئی احساس کمتری یا ایسا سوچ یا ایسی فیلنگ جو ہے وہ اگر آئیں تو سمجھیں کہ شیطان کی طرف سے، ہم تو آقا کی سنت پر عمل کریں گے، اللہ یہاں بھی عزت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ عزت ملے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑی زبردست بات ہے اسد بھائی رہی، ماشاءاللہ، اللہ کریم آپ کو بھی برکت دے اور ہمیں بھی سنت پر عمل کا جذبہ بھی عطا فرمائے اور دونوں جہانوں میں سنت کا نور بھی عطا کرے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے بھی دیکھا ہوگا آپ کے ارد گرد بھی بہت سارے ہو سکتا ہے پروفیشنلز ہوں، بہت سارے پروفیشنز ہیں جن سے لوگ تعلق رکھتے ہیں، اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی کسی بھی پروفیشن کا بندہ ہے اور وہ دیندار ہے، مذہبی ہے، تو اور اپنے پروفیشن سے بھی مکمل مخلص ہے، دیگر لوگوں کی بنسبت اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، اسے زیادہ قدر دی جاتی ہے، اسے زیادہ عزت دی جاتی ہے، الحمدللہ ایسا نظر آتا ہے۔ اور جب وہ اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے، کوشش کر رہا ہوتا ہے اور دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راہ کو ہموار بھی کرتا ہے۔ اور یہ معنی ہے اس آیت کریمہ کا جو رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری راہ میں کوشش کرے ہم اسے اپنے راستوں کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ تو کوشش تو کرنے والے بن جائیں، ہم کوشش کرنے والے بن جائیں گے تو قاعدہ ہم نے یہی پڑھا سنا ہے اور دیکھتے بھی آ رہے ہیں کہ السعی منا والاتمام من اللہ، کوشش ہماری طرف سے ہوتی ہے، پایہ تکمیل تک اس کو مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیتا ہے۔ جانشین امیر علیہ سنت کا ایک زبردست ویڈیو پیکیج ہے، سنتیں اور آداب کے حوالے سے ہماری گفتگو بھی جاری ہے، آئیے سنتے ہیں جانشین امیر علیہ سنت اس حوالے سے کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ اے عاشقان میلاد، الحمدللہ الکریم، ہم ابھی اجتماع میلاد میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ الکریم، ہم سنی ہیں، ہم عاشقان رسول ہیں، ہم میلادی ہیں، ہم نمازی ہیں، اور ہمیں اپنی زندگی ایسے پیارے آقا کہ جن کے بے شمار معجزات، ایک تو وہ کہ جو کمالات، جو معجزات دیگر انبیاء کو عطا ہوئے وہ تو عطا ہی ہوئے، اس کے علاوہ دیگر معجزات اور دیگر کمالات بھی عطا ہوئے، تو ہم تو اس نبی کے امتی ہیں، تو لہذا ہمیں اس نبی کے امتی ہونے پر ہمیں فخر ہونا چاہیے۔ اور یہ فخر ہم کب کر سکتے ہیں؟ کہ جب ہم ان کی سنتوں پر چل کر، ان کے طریقے پر چل کر، ان کی اتباع پر چل کر ہم اپنی زندگی گزاریں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی، یعنی جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو ہم عشق نبی کا تو دعویٰ کرتے ہیں، ہم غلام ہونے کا تو دعویٰ کرتے ہیں، مگر ہم کیسے غلام ہیں کہ ہم سنتوں پر عمل نہ کریں، ہم ان کی اطاعت نہ کریں، ہم نمازیں نہ پڑھیں، ہم روزے نہ رکھیں، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کریں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہذا آج ہم نے یہ نیت کر کے اٹھنا ہے کہ ہم انشاءاللہ الکریم نماز کی پابندی کریں گے، ہم رمضان کے روزے بھی رکھیں گے، ہم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلو اجر 100 شہید، یعنی فساد امت کے وقت جو شخص میری سنت پر عمل کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو عاشقان رسول یہ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ الکریم ہماری زندگی اب سنتوں کے مطابق گزرے گی۔ تو نیت کیجئے کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان کے روزے قضا نہیں کریں گے، ایک مٹھی داڑھی رکھیں گے، امامے کی سنت اپنائیں گے، سنتوں کے مطابق اپنا لباس اپنائیں گے، اور سر پر پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زلفیں بھی رکھیں گے، انشاءاللہ 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 الکریم۔ چاہیے یاد رہے کہ جن لوگوں نے نماز کی نیت کی تو یہ بھی ذہن میں رہے کہ اب تک جتنی نمازیں چھوڑی ہیں ان کی قضا کرنا ضروری ہے۔ تو آج اجتماع میلاد کا یہ تحفہ آپ نے لے کر اٹھنا ہے کہ انشاءاللہ الکریم ہم
یہ ساری نمازیں قضا کریں گے. اور اس کا بھی طریقہ ہے کہ آپ جو ہے وہ جب ظاہر ہے کہ ایک بندہ جب دنیا میں ہے تو ظاہر ہے کہ حاجات وغیرہ سے ظاہر ہے کہ بندہ مشغول ہوتا ہے, کئی مصروفیات ہوتی ہیں جیسے کمانے کی, بیوی بچوں کے حوالے سے, اولاد کی تربیت وغیرہ کے حوالے سے, نان نفقے کے حوالے سے, والدین کی خدمت وغیرہ کے حوالے سے. تو اس میں دیکھیں شریعت نے ہمیں آسانی دی ہے کہ وقت ملتا رہے اور آپ جو ہے وہ اپنی قضا عمری کرتے رہیں. اور قضا عمری کا طریقہ جاننے کے لیے میرے سنت کا رسالہ ہے قضا نمازوں کا طریقہ, بلکہ نماز کے احکام لے لے کتاب, اس میں ایک رسالہ ہے قضا نمازوں کا طریقہ. تو اس میں آپ کو انشاءاللہ الکریم قضا نماز کا طریقہ بھی مل جائے گا. آپ کتاب جو ہے وہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً حاصل کر سکتے ہیں, ورنہ یہ کہ دعوت اسلام کی جو ویب سائٹ ہے www.dawatIslami.net, وہاں سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جشن ولادت منانے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں مرتے دم تک ہمیں نمازی ہی رکھے, ہمیں روزوں کا پابند رکھے, ہمیں سنتوں کا عامل رکھے, ہمیں سنتوں کا پیکر رکھے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں ذرا, جانشین امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ جن افراد میں بیان فرما رہے تھے, کتنا زبردست کراؤڈ ہے یہ, اور یہ بھی کچھ نہ کچھ نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کو سیکھنے والے, ان پر عمل کرنے والے, کتنے نوجوانوں کے سروں پر امام شریف کے تاج نظر آئے. اللہ کریم جل وعلا سنتوں کا نور ہمیں عطا فرمائے. اور ذہن بننے کی بات ہوتی ہے بہت ساری باتوں میں, ایون کہ داڑھ کا درد بھی ذہن بننے سے ہی بتایا جاتا ہے کہ دور ہو جاتا ہے. ابھی ہماری تھوڑی سی اس پر گفتگو ہو رہی تھی. اللہ کریم بیماروں کو صحت عطا فرمائے, اور اس طرح کی مختلف تکالیف میں جو افراد گرفتار ہیں رب العالمین انہیں راحتیں عطا فرمائے, سکون عطا فرمائے. تکلیف کس کے بارے میں کہا جائے, ویسے جب داڑھ کا درد ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے یار یہ انتہائی شدید ہے, اللہ دشمن کو بھی اس میں نہ ڈالے, یوں مختلف الفاظ کہے جاتے ہیں. اس کے علاوہ کہیں کان میں بھی ہو جائے, سر درد بھی ہو جائے, آدھا سر درد ہو جائے, کون سی شے ایسی ہے جس کو انسان آسانی سے برداشت کر لیتا ہے؟ بہت مشکل ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں نانی یاد آ جاتی ہے. اللہ کریم جل وعلا آزمائشوں سے ہمیں بچائے اور ہمیں نیک سیرت بنائے, سنتیں اپنانے والا بنائے. مدنی چینل کے ناظرین, رب العالمین جل وعلا کی اس کے قہر سے بھی بندے کو اپنے آپ کو ڈرانا چاہیے کہ یہ ہلکی سی جو دنیا کی تکلیف ہے یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی. خدا نخواستہ نمازیں چھوڑنے کے سبب, سنتوں سے دوری کے سبب, اور ان کو ہلکا جاننے کے سبب, احکامات الہیہ کو ہلکا جاننے کے سبب, یہ سر درد کا ہی اگر ہمیں سامنا کرنا پڑ گیا بروز قیامت, جو آج دنیا میں نہیں ہو رہا وہاں کئی درجوں بڑھ کر اگر ہو, کیسے سامنا کر پائیں گے, کیسے برداشت کر پائیں گے؟ عافیت کی راہ کی طرف آئیں, نجات کی طرف آئیں, اور رب العالمین جل وعلا کے بارگاہ سے انعام پانے والے راستوں کی طرف آئیں. اور وہ راستے نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کے راستے ہیں, وہ راستے دین اسلام کے بتائے ہوئے راستے ہیں. اللہ ہمیں فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ میسیجز آپ کے میں لیتا ہوں, پھر کالز بھی لیتے ہیں. شاکر رضا طاری ہیں ملیر سے, ان کا کہنا ہے کہ الصبح بدا من طلعتہ, یہ سنا دیجئے. اشفاق بھائی نے پڑھی ہے منقبت, وہ پوری سنا دیں. اور کون سی منقبت ہے؟ سیدی عطارہ, ٹھیک ہے جی. حمزہ والا سے میسج ہے, اور دعائے مدینہ کی درخواست. اللہ کریم حاضری مدینہ عطا فرمائے, آپ کو بھی عطا فرمائے, ہمیں بھی عطا فرمائے. اور کلام کی فرمائش ہے اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. آپ یہ کلام سنا دیں. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں ہے. اویس رضا ہیں منشن آباد سے, سبحان اللہ. چکوال سے عبدالرافع ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. یہ کلام سنا دیں. عاقب رضا طاری ہیں قصور سے, خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, اس کلام کی فرمائش ہے. اور اسلام آباد سے میسج ہے اسید طاری ہیں الصبح بدا من طلعتہ. اشفاق بھائی اور عبدالحبیب بھائی کی آواز میں سننے کی فرمائش ہے. منیر رضا بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں. دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا. ٹھیک ہے جی. لکھا ہے شکیل فرام کامرا, ٹھیک ہے. تاریکیوں میں اجالا مدنی چینل, بہت شکریہ. اگر ہو سکے تو یہ نعت سنا دیں.
کون سی بھائی؟ یہ نہیں لکھا گیا، اللہ کریم خیر کرے۔ اچھا جی، ٹھیک ہے، سوالات آگے لیتے ہیں۔ اور میسج ہے وقار بھائی کھلے آنکھ میں تشریف نہیں لا رہے، جلد لائیں گے انشاءاللہ۔ رجب رضا تاری ہیں اور گجرانوالہ سے، اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے، بچی کے لیے صحت کی دعا کر رہے ہیں رب العالمین، بچی کو آپ کی صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، اور دعوت اسلامی کے لیے دعائیں دے رہے ہیں، اللہ کریم برکتیں دے۔ خاک مدینہ ہوتی ہے اس کلام کی فرمائش ہے، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، اس کلام کی فرمائش ہے، زبردست۔ کچھ کالز لے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر مزید کافی ساری فرمائشیں، ان کو کچھ مزید لیتے ہیں جی کالز۔ محمد محبوب بتا دے جڑا والا سے سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ مدینہ مدینہ، مدنی بھائی کی آمد متحبہ۔ مدنی بھائی آپ ہمیں یہ کلام سنا دو، صدوت کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، جزاک اللہ خیرہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کلام اعلیٰ حضرت کی فرمائش کی گئی۔ مزید کالز دیجیے۔ لاہور سے مظہر اقبال اتاری، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں مجھے یہ کلام سنا دیجئے۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ، مزید۔ عاقب رضا قصور سے، میری مدنی رضا بھائی سے عرض ہے مجھے یہ والا کلام ضرور سنا دیجئے۔ روک لیتی ہیں نسبتیں ان کی، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو برکت دے جی۔ کچھ کالز مزید لیتے ہیں جی۔ اے طیبہ کے جانے والے، جا کے بڑے ادب سے کہنا شاہ رب سے یہ نہ سنا دے آپ۔ ٹھیک ہے جی، وہی یہ کلام سنا دیجیے۔ اچھا، شہزاد علی طاری ہیں اقبال نگر سے، اور والدین کی صحت کے لیے دعا کا کہہ رہے ہیں، رب العالمین آپ کے والدین کو صحت عطا فرمائے، سلامتی کے ساتھ ان کا سایہ دراز فرمائے، اور آپ بھی ان کی خوب دل سے خدمت کرتے رہیں، اللہ کریم دونوں جہانوں میں آپ پر بھی رحمت کی نظر فرمائے۔ اچھا جی، عجل عجل یا رمضان، کھاریاں سے اس کلام کی بھی فرمائش ہے۔ مدنی میں کچھ فرمائشیں پوری کیجیے انشاءاللہ، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ تیرے جسم منور کی تابش، اللہ تیرے، اللہ تیرے جسم منور کی تابش، جان جام جان تجلی کہوں تجھے، جان جان ایمان، اے جان جام جان تجلی کہوں تجھے، تیرے تو
تنہائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کروں تجھے، رخ دل گیا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمچا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا، میرے رضا نے پیارے رضا نے احمد رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی غم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی غم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا غم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے کرم ہے یہ کرم ہے حضور کا غم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کہ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا غم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، تو آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے
بازار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سے کے وہیں پہ چلتے گئے آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سے کے وہیں پہ چلتے گئے ہمیں کیا گرا ہر سہارا گلے لگائے گا کیونکہ ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے گئے ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جگہ سنبھلتے گئے یہ کرم گئے کرم گئے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے سبحان اللہ اللہ کریم جل وعلا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برکات سے دنیا اور آخرت میں سارے عذاب ہمارے دور فرمائے۔ اور کیا زبردست بات کی کہ انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، عیش جاوید مبارک تجھے شیدائی یہ دوست۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکات میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ اس امت پر عذاب محیط نہیں آئے گا، جو سب ایک ساتھ ہلاک ہو جائیں، ایسا عذاب نہیں آئے گا، کیونکہ انت فیہم رب العالمین جل وعلا نے فرمایا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک آپ ان میں ہیں تو ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ اور ایک شرح ایک تفسیر اس آیت کریمہ کی یہ بھی بیان کی گئی کہ انت فیہم سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ جب تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کا کوئی بھی فرد باقی ہے تب تک اس امت پر یا ان لوگوں پر جن میں آل کا فرد باقی ہے ان پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ کریم جل وعلا ہم پر اپنی رحمتیں رکھے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کا، حضور کے اصحاب کا خوب ادب کرنے والا ہمیں بنائے۔ آئیے کچھ کالز مزید لیتے ہیں، اور سوالات کی کالز ہم نے رہنے دی تھی، اب ان کو شامل کرتے ہیں اور جوابات کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی موضوع میں سلسلے کا سنت کی ضرورت اور اہمیت، میرا اس میں سوال ہے کیا سنت پر عمل کیے بغیر عشق رسول حاصل کیا جا سکتا ہے؟ جی اسد بھائی، دیکھیے یہ تو ایک واضح سی بات ہے، جب عشق رسول کی بات کرتے ہیں تو بغیر محبت کے، بغیر اطاعت کے تو عشق ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی کہ عشق ہم کہیں کہ بغیر اطاعت کے ہو تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، ورنہ سب سے بڑے عاشق جو ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہوئے اور سب سے بڑے سنت پر عمل کرنے والے بھی ہوئے۔ سبحان اللہ۔ تو نہ یہ کانسیپٹ تھا نہ یہ کانسیپٹ ہے، بلکہ جو سنت پر عمل کرتا ہے اسے دیکھ کر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار بڑا عاشق ہے، بڑا عاشق رسول ہے۔ اور اگر کوئی عشق کا دعویٰ کرے اور سنت کا خون کرے تو اس کو کوئی بھی عاشق رسول نہ سمجھتا ہے نہ کہتا ہے، نہ وہ ہو سکتا ہے۔ بلکہ آیت پڑھی تھی ابھی کچھ دیر پہلے، تو اس میں اتباع اور اطاعت ہی کی بات کی گئی کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کرنا ہوگی۔ تو سنت پر عمل کے بغیر، ہاں اس میں یہ بات بس ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہر سنت پر ہر شخص عمل کرے، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن کم از کم جتنوں پر عمل کرتا ہے وہ ظاہر ہوتی ہیں، جن پر عمل نہیں کرتا تو ان کے عمل نہ کرنے پر اس کے دل میں یہ احساس تو ہونا چاہیے کہ میں اس سنت پر عمل نہیں کر پا رہا۔ تو ابھی ایسا نہ ہو کہ اگر کسی سے کوئی ایک آدھ سنت چھوٹ گئی اور ہم کہیں کہ بھئی یہ تو عشق رسول کی لسٹ سے نکل گیا ہے، تو کہیں پر بھی مبالغہ آرائی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ عاشق رسول کے دل میں یہ جذبہ ضرور ہوگا کہ وہ ہر سنت پر عمل کرے، لیکن اگر کسی سے کوئی چند یا کچھ سنتوں پر عمل کرتا ہوا اس کو ہم نہ پائیں تو اب اس کو ہم یہ سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے
کہ یار یہ عاشق رسول نہیں ہے، یہ ہم کہہ نہیں سکتے۔ صحیح۔ تو بہرحال جو بنیادی بات ہے کہ عشق رسول بغیر سنت پر عمل کیے ظاہر ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ عشق ہوگا تو پھر عمل کی طرف بھی بلائے گا، اور بندہ عمل کی طرف آئے گا تو یہ بڑھتا بھی چلا جائے گا، عشق بھی بڑھے گا انشاءاللہ، عمل بھی بندے کا بڑھتا چلا جائے گا۔ ایاز بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق جو ہے وہ آپ یہ دیکھیے کہ جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے عشق ہوتا ہے، تو اس کی ہر چیز سے انسان جو ہے وہ محبت کرتا ہے، اس کے فرامین سے محبت کرتا ہے، اس کے وطن سے محبت کرتا ہے، اس سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ تو بلا شبہ جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے دعوے دار ہوں گے، عشق کرنے والے ہوں گے، محبت کرنے والے ہوں گے، تو یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں سے بھی محبت کرتے، کہتے ہیں نا یار یہ بس اس نے کہہ دیا بس ہو گئی بات۔ تو یہ ایک عام جنرلی ہمارے معاشرے میں جملہ بھی کہا جاتا ہے، جو کہ ایک کہتے ہیں اس نے کہہ دیا تو بس میں نے اس کو جو ہے وہ اختیار کر لیا، میں نے عمل کر لیا۔ تو پھر ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرامین ہمیں عطا فرمائے، تو اگر ہمارا ان سے محبت کا دعویٰ ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ جملہ ہونا چاہیے کہ بس حضور نے فرما دیا تو ہمارے لیے بس ہے، بس یہ عمل کے لیے کافی ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ سوچ ہوگی، یہ فکر ہوگی، تو پھر عمل کرنا بھی آسان ہوتا چلا جائے گا۔ محبت کو بڑھاتے چلے جائیے، انشاءاللہ سنتوں پر عمل جو ہے وہ اللہ نے چاہا تو آسان ہوتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو یہ کلام لکھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اس میں بہت سارے یعنی اس کے اشعار پڑھیں تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعضاء کا تذکرہ کیا ہے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انداز کا، حضور کے خصائل وغیرہ کا تذکرہ کیا ہے، اور ایک ایک کے ساتھ سلام عرض کرتے گئے، اور پھر کافی ساری چیزوں کے بعد پھر جا کے کہتے ہیں الغرض ان کے ہر منہ، ان کے ہر بال پر، الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام۔ کیا بات، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پھر ایسی محبت ہو۔ پھر سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سنتوں کو اپنانے کا انداز، اتباع سنت کا انداز دیکھا جائے تو وہ بھی نرالا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر یقین دیکھا جائے، دعائیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرمائی ان کو پڑھنے کا انداز دیکھا جائے، اس پر یقین دیکھا جائے، تو یہ جہاں عشق ہوتا ہے نا وہاں یقین بھی بڑھاتا ہے، وہاں عمل بھی بڑھاتا ہے، اور پھر بندہ کنفیوز نہیں ہوتا، خاص کر جب معاملہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کا ہو، ان کی سنتوں کی اتباع کا ہو، ان کے راستے پر چلنے کا ہو، تو پھر بندہ کنفیوز نہیں ہوتا، بلکہ بالکل مطمئن ہو کر پورے کانفیڈنس کے ساتھ جب اس پر عمل کر رہا ہوتا ہے تو بہترین جزا بھی پاتا ہے، اور ایمان کی جو ایک تقویت ہے، ایک حرارت ہے، اس کو بھی محسوس کرتا ہے۔ خالد بھائی یہاں میں ایک اور چیز ذکر کروں گا کہ سنت پر عمل کرنے کا ایک مقصد، جہاں کئی مقصد اور فوائد بیان کیے گئے نا، وہاں ایک مقصد یہ بھی بیان کیا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سنت پر عمل کرنے میں رہبر کامل ماننا ہے۔ سبحان، اور وہ اس طرح کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مختلف سیرت کے گوشوں کو اپنایا نا، اس کا مطلب یہ کہ ہم نے صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی لانے میں ہی اپنا رہبر کامل تصور نہیں کیا، بلکہ ہم وہ مسلمان ہیں، ہم وہ عاشق رسول ہیں، ہم وہ حضور کے چاہنے والے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کی ہر گوشے میں ان کے عمل کو، ان کی سنت کو اختیار کر کے انہیں اپنا رہبر کامل مانا ہے۔ تو اتنے زبردست کانسیپٹ اس کے اندر موجود ہے، اگر ہم جو ہے وہ اس سوچ اور اس فکر کو لا کر اپنی زندگی میں نافذ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ سنت پر عمل کرنا جو ہے وہ آسان ہوتا چلا جائے اور حضور کے عشق کو چار چاند لگنے لگ جائے۔ بڑی زبردست اور پیاری بات آپ نے کی۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان عرض کرتا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامات میں سے ہے، کیا بات، اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامات میں سے ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و افعال، اوامر و سنن میں ان کی مطابقت کی جائے، حضور کے اخلاق میں، حضور کے افعال میں، حضور کی باتوں میں ان کی پیروی کی جائے۔ یہ اللہ سے محبت کی علامات میں سے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی محبت دے، اپنے پیاروں کی محبت بھی عطا فرمائے۔ مزید کال لیتے ہیں۔ میرا نام محمد رضوان اتاری ہے، میں ساہیوال سے بات کر رہا ہوں۔ خالد بھائی سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے، اور آج کا جو موضوع ہے سنت کی ضرورت اور اس کی اہمیت، ماشاءاللہ بہت پیارا موضوع ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس موضوع میں امیر علیہ سنت کا بھی تذکرہ ہو جائے۔ ماشاءاللہ ہمارے پیر مرشد ماشاءاللہ کس طرح سنت کے تابع ہیں، تو ماشاءاللہ کن کن سنتوں پر وہ عمل کرتے ہیں، اگر اس کا بھی تذکرہ ہو جائے تو مدینہ مدینہ۔ سبحان اللہ۔ اسد بھائی کیسے کہیں گے اس کو کہ کن کن سنتوں پر عمل کرتے ہیں؟ یہ پوچھنا چاہیے کہ کس پر عمل نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔
یعنی اس کی لسٹ جو ہے وہ تو اب کیسے بنے اور کون بنائے، تو بس اتنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا حسن ظن ہے کہ جس سنت کا آپ کو علم ہے اور اس پر عمل کرنے میں کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے تو اس پر امیر سنت عمل ضرور فرماتے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا، اب وہ کتنی ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ ایک انسان شب و روز کے اندر ہزاروں کام کر رہا ہوتا ہے، کبھی بات کرے گا تو کبھی بیٹھے گا تو کبھی کھائے گا تو کبھی سوئے گا، کبھی ٹریول کرے گا تو کبھی کسی سے ملاقات کا سلسلہ ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق داری ہے، کہیں پر مہمان ہے، کبھی میزبان ہے، کبھی تحریر ہے تو کبھی تقریر ہے تو کبھی کیا ہے تو کبھی کیا ہے۔ تو جب کوئی شخص اس کی زندگی کا مقصد ہی یہ ہو کہ مجھے سنت پر عمل کرنا ہے، تو اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اس کا سراپا ایسا ہے، یعنی کہ وہ سراپا خوف خدا ہے، وہ سراپا عشق رسول ہے، وہ سراپا سنت کا عامل ہے، یعنی کہ اس کی پوری جو پرسنالٹی ہے اور شب و روز ہیں، اس کی جو ذات ہے وہ اس کا پرتاؤ ہے، اس کوالٹی کا ایک عکس ہے، ایک ریفلیکشن ہے۔ تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ تو ماشاءاللہ سراپا سنت پر عمل کرنے والے ہیں، اور آپ کی شب و روز کی جو بھی مصروفیات اور معمولات ہیں تو اس کے اندر سنت ہمیں نظر آتی ہے، بلکہ آپ تو وہ ہیں کہ اپنا عمل تو ماشاءاللہ اپنی جگہ پر ہے، ان کے عمل کی پختگی، آپ کے عمل کی استقامت اور آپ کے عمل کو دیکھ کر ہزاروں لوگ سنتوں کے عامل بنے۔ اور آپ کی پرسنالٹی میں یہ نہیں ہے کہ کسی مخصوص مقام پر یا کسی خاص جگہ پر یا کسی خاص ماحول میں آپ نے کوئی عمل کیا اور جیسے اس سے ہٹے تو اس کو ترک کر دیا۔ عموماً جو ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے، ایک تو وہ تعداد ہے جن کا جذبہ ہی نہیں ہوتا، اور دوسری وہ تعداد ہے کہ جن کا جذبہ تو ہوتا ہے لیکن وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ امیر اہل سنت کا سنت پر عمل کی جو پختگی کا عالم ہے وہ ان سب چیزوں سے ماورا ہے۔ آپ کو کوئی بھی چیز، کوئی بھی ماحول یا لوگوں کا دیکھنا یا کسی کا کوئی بات کہنا کسی سنت پر عمل سے روک نہیں سکتی، بلکہ ایک مرتبہ کسی ایئرپورٹ پر امیر علیہ سنت نے وضو فرمایا، اور آپ اس عمل کو کرنے میں جن سنتوں اور آداب کا خیال اپنے گھر پر رکھتے ہیں یا یہاں فیضان مدینہ میں رکھتے ہیں یا جہاں کہیں بھی رکھتے ہیں، انہی سنتوں اور آداب کا خیال آپ نے ایئرپورٹ پر بھی فرمایا۔ اچھا، جو ساتھ تھا تو اس نے تھوڑا تعجب کا اظہار کیا، تو آپ نے فرمایا کہ میں یہاں پر لوگوں کی وجہ سے اپنے اس عمل کو کیوں ترک کروں جس پر میں اپنے گھر پر عمل کرتا ہوں۔ تو یہ آپ کی بہت زبردست ایک سنت پر عمل کرنے کی ایک بات ہے کہ اچھے اچھے لوگ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، ہم نے بھی دیکھے، ہمارا اپنے عمل کے بارے میں بھی ہم غور کر لیں کہ بعض اوقات ہم کسی ماحول کی تبدیلی کی وجہ سے ترک سنت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ایسا امیر علیہ سنت کی ذات میں ہم نے نہیں دیکھا۔ اور سائل نے کہا کہ وہ کس کی سنت پر عمل کرتے ہیں، تو ایک واقعہ مجھے یاد آیا، ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے جو شاید ہم سب کا بھی یہی بیان ہوگا اور ہزاروں لوگوں کا یہ بیان ہوگا، لیکن اس نے چونکہ بیان کیا تو میں یہاں پر کوٹ کر رہا ہوں۔ اس کو امیر علیہ سنت کے ساتھ اعتکاف کی سعادت ملی ماشاءاللہ، اور ان دنوں کی بات ہے جب امیر علیہ سنت یہ سیکیورٹی کے ایشوز نہیں تھے تو عوام کے ساتھ ہی بالکل وقت گزارتے تھے۔ تو اس نے کہا میرا جذبہ ہوا کہ میں نا امیر علیہ سنت کی خصوصیات کو، سنت پر عمل کو، دیگر چیزوں کو نا میں لکھ لوں۔ اس نے ڈائری وائری بنائی، رجسٹر بنایا، تو اس کا اپنا بیان ہے کہ چند دنوں کے بعد میں نے رجسٹر پر لکھنا چھوڑ دیا کیونکہ میں یہ حیران ہو گیا کہ امیر علیہ سنت کی ذات میں اتنی خصوصیات ہیں کہ جن کو تحریر کرنا میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ میں آپ کی کون سی چیز کو جو ہے وہ لکھوں اور کون سی چیز کو جو ہے وہ ترک کروں۔ تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا جو معاملہ ہے وہ بزرگوں کا، صحابہ کا، اسلاف کا پرتاؤ نظر آتا ہے، ریفلیکشن نظر آتا ہے۔ جو ہم کتابوں میں جس طرح بزرگوں کے واقعات پڑھتے ہیں نا کہ وہ سنت پر عمل کرنے میں اتنے زیادہ کوشش کرنے والے تھے اور اتنے پختہ تھے، اور انہیں اللہ پاک نے ایسی استقامت عطا فرمائی تھی، تو ان بزرگوں کو اگر کسی نے اس زمانے کے اندر عملی تصویر میں دیکھنا ہو
تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ذات ہمارے سامنے ہے. باقی واقعات تو پھر بے شمار ہیں، اس کے لیے تو کئی دن درکار ہوں گے. اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، اور ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی، اور جس طرح سے یہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں ویسا ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. اللہ کریم زوال نعمت سے بھی بچائے، عافیتوں کے پھر جانے سے بھی بچائے، سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی عطا فرمائے. سنتیں سیکھنے اور سکھانے کے لیے ایک مدنی قافلوں میں سفر بھی مدنی چینل کے ناظرین یہ بڑا زبردست رہنما ہے، اور جیسے گیدرنگ اچھی ملتی ہے، ابتدا میں ہماری اس پر کافی ساری بات ہوئی. اچھے لوگوں کو دیکھیں گے، سنتوں پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھیں گے تو بھی سنت پر عمل کرنا آسان ہوگا. اور یہاں پر ہم کچھ کتابیں آپ کو سجیسٹ کر رہے ہیں، آئیے ایک پرومو دیکھتے ہیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے عظیم، سب سے اکمل ہستی ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عظیم دائی، بہترین مبلغ اور سب سے عظیم لیڈر ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا دنیا اور آخرت میں سعادت مندی اور کامیابی کا ذریعہ ہے. مکتبۃ المدینہ پیش کر رہا ہے 2 اہم کتابیں، سنتیں اور آداب اور 550 سنتیں اور آداب. مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے خریدیے اور گھر بیٹھے حاصل کرنے کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کیجیے. مکتبۃ المدینہ. ماشاءاللہ یہ کتابیں حاصل کیجئے اور ان کا مطالعہ بھی کیجئے. انشاءاللہ جب سنتیں سیکھتے رہیں گے، اللہ نے چاہا تو عمل کرنے کی طرف بھی آئیں گے. اللہ کریم ہم سب کو اپنی زندگی رب العالمین کے احکامات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سلسلہ پیش کرنے میں ہم سے کچھ غلطی کوتاہی ہو گئی اور رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ والسلام شامل. شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. زینت عرش معلا، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام. شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا، ہو زباں پر پیارے آقا. الصلاۃ والسلام. شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد. میرا لاشا بھی کہے گا، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. نیا دن ہے صبح ہو پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے